الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں بہنوں کو حصہ کیوں نہیں دیا جاتا اور ہم وراثت کیوں نہیں صحیح تقسیم کرتے، اس کے معاملے میں آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو جہیز دے دیا بہن کو، اب وراثت سے نہیں ملے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ وراثت زندگی کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ یہ زندگی کے معاملے ہیں، باپ کر رہا ہوتا ہے بچوں پہ نفقے کے طور پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے آپ جہیز دیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سے نکاح مشکل ہوئے ہیں لوگوں کے، تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو جہیز والی ہے، پہلے تو یہ چیز ہی غیر شریعت کی ہی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے وراثت کا، جو نہیں مل رہا۔ لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے جی جہیز دے دیا وراثت، جہیز آپ نے جتنا بھی دے دیا وہ زندگی کا معاملہ ہے، وراثت اس سے ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیں، باپ تو بچوں پہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیٹی پہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بچوں پہ بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ بچے تو ہمیشہ ساری عمر کھاتے ہیں باپ کے ساتھ رہ کے، باپ کا۔ ہم تو نہیں کبھی کہا کہ اب اس کی وراثت ختم، تو بیٹیوں کو کیوں کہیں جب ان کو ایک دفعہ دے کے ان کے گھر بھیج دیا، اب وہ 10-20 سال کہیں پہ رہی ہے شوہر کے ساتھ، تو باپ تو کھلاتا رہا بچوں کو نفقے کے طور پہ۔ تو ہم نہیں کہیں گے جی باپ بیٹوں کا اب ختم ہو گیا، بیٹے تو ہمیشہ کھاتے رہے ہیں باپ کے ساتھ رہ گئے، بیٹیاں تو اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، تو اب بیٹیوں کو ہی ساری وراثت ملے، بیٹوں کو نہیں ملے گی، کیونکہ بیٹوں نے بڑا فائدہ لیا باپ سے۔ کوئی کہتا ہے؟ تو جب یہ کوئی نہیں کہتا تو پھر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ بیٹیوں کا حصہ پھر بھی لگے گا۔ بعض کہتے ہیں جس کے پاس انتقال ہوا وہ سب کچھ رکھ لے، نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ باپ کا اگر چھوٹے بیٹے کے ساتھ انتقال ہوا ہے تو وہی سارا رکھ لیں، عورت اگر ہے تو وہ اس کی کسی بیٹی کے ہاں انتقال ہوئی تو زیور وہ رکھ لے، نہیں، خدمت کی ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن حق سب کا بنے گا۔ اسی طرح اسی طرح وراثت صرف کیش اور زمین کو بعض لوگ سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وراثت صرف کیش نہیں ہے یا زمین نہیں ہے، وہ گھر کی ساری چیزیں، گھر بھی اس میں انکلوڈ کریں گے، اور گاڑی، موبائل، جانور، کوئی بھی مرنے والے نے کوئی چیز چھوڑی ہے نا، اپنی کپڑے، جوتے، ساری چیزیں انکلوڈ کریں گے آپ، اور اس کو وراثت سمجھیں گے، سبھی میں حصہ ہوگا وارثوں کو۔ یہ نہیں کہ آپ زمین میں تو بہنوں کو دے دیں تو گھر آپ ہی رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی تقسیم نہیں کر رہے۔ وراثت صرف کیش اور زمین نہیں ہوتی، ساری چیزیں وراثت میں آئیں گی۔ مرنے والی میت ہے، مرد ہو یا عورت، جس چیز کی بھی مالک ہے، جس چیز بھی انہوں نے چھوڑی ہے، وہ ساری وراثت ہوتی ہے، سب میں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ابھی یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے جی، بات کی جاتی ہے جی ماں ابھی زندہ ہے، باپ فوت ہوا ہے، ابھی ماں زندہ ہے، یعنی کہ مرنے والی کی بیوی ابھی زندہ ہے، بچوں کی ماں، تو انتقال کے بعد تقسیم ہوگی، نہیں، وہ ماں کا الگ مسئلہ ہوگا۔ باپ فوت ہوا، باپ کی وراثت کا مسئلہ ہے، وہ بچوں پہ تقسیم ہوگی۔ ماں جب فوت ہوگی تو ماں کی اپنی وراثت ہوگی۔ ماں کو حق نہیں ہوتا، مرنے والے کی جو بیوی ہے اس کو حق نہیں ہوتا کہ وہ اس وراثت کو روکیں، اس کا اپنا 8واں حصہ ہے بچوں کی موجودگی میں، تو وہ اپنا 8واں حصہ تو روک سکتی ہے، باقی سب کا حصہ وہ نہیں روک سکتی۔ یہ بھی ایک ہماری بات ہے جی، باپ ہو تو بھی ماں زندہ، اب کیسے تقسیم کریں؟ نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اختلاف کے ڈر سے پوری جائیداد وقف کر دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ یہ بھی صحیح نہ تقسیم کرنے کے ایک بہانے، ایک وجوہات ہیں کہ اختلاف کے ڈر سے آپ جائیداد تقسیم نہ کریں۔ دیکھیں، اختلاف کا ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، اختلاف ہونے نہیں چاہیے۔ جب شریعت نے سارا طریقے بتائے ہمیں، تو ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ شریعت کے فیصلے پہ اختلاف کیوں کرنا ہے ہم نے؟ اختلاف جو کریں گے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی، وہ اللہ کے فیصلوں کے آگے اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، تو اس لیے اختلاف نہیں اس میں ہونا چاہیے، اصل کے اوپر ہی رہیں، اصل یہ تقسیم ہوگی، اختلاف کا معاملہ ہونے نہیں چاہیے۔ جو کرے گا اختلاف خواہ مخواہ، اس کی پکڑ ہوگی۔ اس میں آخری بات، وراثت کی تقسیم کی ترتیب یہی ہوگی، پہلے کفن دفن قرض نکالیں، پھر اس کے بعد جو مال بچا ہو، اس نے اگر وصیت کی ہو تو وہ وصیت نافذ کریں 1/3 زیادہ سے زیادہ، اگر کی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر یہ تقسیم کریں۔ تقسیم میں ماں باپ کو پہلے دیا جائے گا سدس، اگر بیٹی بیٹے موجود ہیں، پھر بیوی کو دیا جائے گا، اگر شوہر کا انتقال، اگر بیوی کا انتقال ہے پھر اس کے شوہر کو دیا جائے گا، اور بیٹی بیٹوں کو دیا جائے گا۔ اور وراثت کو جو صحیح تقسیم نہیں کرے گا اس کے اوپر بڑے سخت وعیدیں ہیں جہنم کی، اس لیے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہی ان معاملے کو سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔